آیت الکرسی ایک لمبی آیت ہے، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ اور یہ شرک فی الصفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اس سے کوئی تکان تاری نہیں ہوئی، عاجز نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں نفی ہے۔ جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت۔ لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے، سب سے بلند و بالا،
لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈھیلے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری پست نہ ہونے پائیں، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہوئے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے، دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے، جو اصل ہے حکم الاکثر حکم الکل۔ اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں تو لازم ہے کہ ہم مومن نہیں۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہے؟ کیا کافر ہیں؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہیں؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے کیا کافر ہے کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے، کیا منافق ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی دو قسمیں، ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں، ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں، اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں۔ ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی میں ہم یقیناً مبتلا ہیں، جس کے لیے دو حدیثیں بارہا میں نے سنائی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں چوتھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر، سب و شتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے۔ نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا۔ لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق تو نہیں ہے۔ منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین کی ایک کیفیت۔ ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ ایک خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خالی۔ اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہے، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی، دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے۔ ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے۔
یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے۔ اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کمی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ نے اسی لیے اپنے دو اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، لہذا اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ سمجھو کہ اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے تو اطاعت قبول ہو۔ البتہ اب اس کے بعد جو ہے مضمون وہ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا۔ اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی، جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے، جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ ڈھٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا اور اس کی شریعت کا۔ اطاعت تو وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت۔ کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اٹھتے پڑے نہیں رہتے وہاں۔ اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا سورہ نساء میں ذکر آیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ جذبات کی راہ میں بہ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، کسی گناہ پر، اپنی معاش میں، اپنی معاشرت میں مستقلاً اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ بھی در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر، دوسرا حصہ پاؤں پر۔ یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا نصف تلاوت کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ دونوں ہماری ہی کتاب کے حصے ہیں، دونوں حکم ہماری کتاب میں ہے، ایک سر آنکھوں پر اور ایک پاؤں تلے روک رہے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ دین کا کوئی حکم قبول اور کوئی حکم رد کر دیا جائے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ یہاں وہ لفظ آ گیا خزي، ذلت، رسوائی ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب، اس لیے ذلیل ہے کہ جو دیندار ہیں وہ بھی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں، کچھ نے عبادات کا دامن تھام لیا ہے، معاملات میں کورے، معاش میں حرام چل رہی ہے، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت کے اندر شریعت کے سری احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کسی کے پاس کوئی عذر ہے، لیکن یہ جو ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے یہ ہے الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور خواری، یہ نتیجہ ہے اس کا، اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو بدترین کافر ہیں ان سے بھی زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو، اشد العذاب، جنہیں عربی کی شد بدھ بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں، یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، ایڈجیکٹیوز کی وہ جو 3 فارمز ہوتی ہیں، یہ تو سپرلیٹیو، اشد العذاب، عذاب کی شدید ترین صورت جو ہے اس کے اندر جھونکے جائیں گے وہ لوگ جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ قبول، ایک حصہ رد۔ اب آپ پوری امت کو دیکھ لیجیے ہمارا حال کیا ہے، زیادہ سے زیادہ دین نماز روزے کا ہے، 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہے مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے، قائم ہے؟ یہ ہے دوسرا جواب۔ اب ان دونوں جوابوں کو پھر جمع کر لیجئے تو ہمارے سامنے مسئلہ ایک حل ایک ہی رہ جاتا ہے، ایمان لاؤ کہیں سے، وہ ایمان، وہی آب نشاط انگیز۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا نا، اصل نامحکمی دل کی، یہ ہے اصل میں وہی تیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یہ نامحکمی دل کی۔ اور جس کو کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ پہلے جواب کا تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہماری ذلت ہے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر لیجئے، ذلت خود بخود عزت سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور دوسرے جواب کا بھی اصل میں منطقی طور پر تجزیہ کر لیجئے، کل دین پر عمل اس حقیقی ایمان، یقین والے ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جزوی دین پر عمل تو ہم روایتی طور پر بھی کرتے ہیں،
کچھ خاندانی روایات ہیں، کچھ معاشرتی روایات ہیں، کچھ قومی روایات ہیں، کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری تہذیب ہے، کچھ بچپن سے کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ جزوی جو ہے عمل، وہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری کوئی روایات ہیں۔ کل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ یقین والا ایمان درکار ہے، وہ ہوگا تو پھر کل کے کل دین پر عمل ہوگا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ذلت اور رسوائی سے نجات پانا ممکن نہیں۔ لہذا اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ذرا پھیلی ہے، لیکن پھر ایک نقطے کے اوپر سمٹ آئی ہے کہ اصل شے جو درکار ہے وہ ایمان ہے، وہی آب نشاط انگیز، وہی یقین والا ایمان، وہی قلبی ایک یقین و اذعان کی کیفیت، جس کو کہ انگریزی کے الفاظ میں اگر میں ادا کروں بہت سے حضرات زیادہ سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے ریشیل کریڈ، ایک ہے پرسنل کنوکشن، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زیش کتاب صبوری ہزار فرسنگش۔ ریشیل کریڈ تو اس لیے ہے کہ کسی خاص طبقے میں آپ پیدا ہوئے، ایک نسل سے ہیں، جو اس نسل کے لوگ مان رہے ہیں آپ بھی مان رہے ہیں، اور پرسنل کنوکشن ہوتا ہے جبکہ آپ کنونسڈ ہو کہ یہ حق ہے، وہ پرسنل کنوکشن والا جس کو یقین کہا گیا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ علم یقین تو یہاں حاصل ہونا چاہیے، عین الیقین تو آخرت میں حاصل ہوگا۔ آنکھوں سے پھر تمام حقائق جب دیکھ لیں گے تب تو عین الیقین ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب تک وہ علم الیقین حاصل نہ ہو دنیا میں تو ہماری حالت درست نہیں ہو سکتی۔ اب ہے اصل سوال وہ کہاں سے ملے، اس کو میں آج چاہتا ہوں، اگرچہ متفرد طور پر یہ مضامین پہلے بھی کبھی نہ کبھی بیان ہوئے ہیں، لیکن آج ذرا میں ایک چیز کو بالکل واضح کر کے، تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، انالیسس کر کے چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرنے کے ذرائع کون سے۔ جہاں تک میں آج کی تاریخ تک سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ اور علم اضافہ فرمائے وقل رب زدنی علما، لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ 3 ذرائع ہیں یقین والا ایمان حاصل کرنے۔ پہلا اور سب سے آسان اور سب سے سادہ وہ ہے ایسے اصحاب کی صحبت جو خود صاحب یقین۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 14 آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی، اس سے اگلی آیت نمبر 15 میں اولئک هم الصادقون قرار دیا گیا ہے، جو سچے مومن ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے قریب رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بالکل سادہ اور آسان ترین طریقہ ہے، اور اس کا کیا انالیسس کیجئے، اس کا کیا ہے موڈس آپرینڈائی، کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ سیدھا سا فینومینن ہے، فزیکل فینومینن ہے۔ آگ کی بھٹی کے آگے بیٹھیے، حرارت آپ تک پہنچ جائے گی، برف کی سل کے قریب ہوں گے، ٹھنڈ آپ تک آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص جس کے اندر، جس کا قلب جو ہے ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی ہو، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے قریب ہو اور آپ میں ایمان سرایت نہ کرے؟ جسٹ امپاسبل۔ وہ تو ہوگا، اس کے چینلز ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل چینلز ہیں۔ دل را بدل رہے، دل کا دل سے ایک راستہ ہے۔ آج کل ہم دنیا میں جانتے ہیں ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، تو کوئی ایکسٹرا سینسری کمیونیکیشن بھی ہے، دل سے دل کو بات پہنچتی ہے، کوئی زبان نہ ہو، کوئی الفاظ نہ ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہ ہو، اور یہ تو دل را بدل رہیس، یہ تو خیر فارسی کا مقولہ ہے، حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آتا۔ میں نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ریاض میں اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ میں حیران تھا، قرآن مجید میں مجھے یہ تو نظر آیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہواؤں کا چلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ لیکن کسی انسان کے آیت اللہ ہونے کا تصور قرآن مجید سے مجھے نہیں ملا، تو میں حیران ہوتا تھا ایرانیوں پر کہ آیت اللہ کیسے کہتے ہیں، لیکن پھر میرا ذہن منتقل ہوا
وہ جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ ہے یا نہیں اس سے علیحدہ بحث ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن آیت اللہ ہو سکتا ہے جب حدیث کہہ رہی ہے۔ نشانی کا کام یہی تو ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے، یہی تو نشانی کا فنکشن ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ لوگ، اور یہ ذہن میں رکھیے وعدہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، دنیا ایسے لوگوں سے خالی کبھی نہیں